اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج فروری 1983 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرحمن کی آیت 50 سے ہو رہا ہے، 55/50۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنت کی آسائشوں اور نعمتوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، من خاف مقام ربہ جنتان۔ اس درس میں تو آپ کو شروع سے معلوم ہوگا کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت اور جہنم کی زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اخروی زندگی پر تو ہمارا ایمان ہے۔ وہاں کی جنت اور جہنم وہ ایک حقیقت ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ وہیں کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں ہے۔ میں اسی لیے جہاں جنت کا ذکر آتا ہے یا جہنم کا آتا ہے تو اسے جنت کہنے کی بجائے جنتی زندگی کہا کرتا ہوں، جہنمی زندگی۔ آپ غور کریں گے تو اس میں ایک فرق نظر آئے گا۔ آپ جنت اور جہنم کہیں گے تو مقام ذہن میں آئے گا ہمارے ایک۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم محسوسات کے خوگر محدود ذہن رکھنے والا انسان جب تک محسوس طور پر کوئی چیز سامنے نہ آئے اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن جنت اور جہنم جب ہم کہیں گے اور اس کو ایک مخصوص مقام سے تعبیر کیا جائے گا تو اس کا کچھ مقصد اور ہو جاتا ہے۔ اور ویسے ہی قرآن نے تو جنت کے متعلق کہا ہے کہ یہ سارے بیانات تمثیلی ہیں، مثل الجنت التی، تو اس کی جگہ اگر آپ جنتی زندگی کہیں تو یہاں تو خیر ہماری سمجھ میں بات آ ہی نہیں سکتی، ہمارے نصیب میں ہی نہیں کبھی ہوئی جنتی زندگی۔ جہنمی زندگی کہنے سے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے نا۔ جو اس نے کہا ہے کہ جہنم وہ ہے جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ کوئی سعادت مند فرد ایسا ہوگا کہ جس کے دلوں کو ان شعلوں نے نہ لپیٹا ہوا ہوگا، تو جہنمی زندگی کہنے سے بات بن جاتی ہے۔ اگر کہیں سعادت مندی ہوئی اور وہ جنتی زندگی کی بھی جھلک آ گئی تو اسے جنتی زندگی کہنے سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جنتی زندگی یہاں کی اور اس کے بعد آخرت کی۔ تو جو چیزیں قرآن میں جنت کے متعلق جن چیزوں کا ذکر آئے گا وہ اس دنیا کی جنتی زندگی سے متعلق بھی ہوگا اور پھر آخرت کی جنت بھی۔ اس فرق کو سامنے رکھنے سے بہت سی چیزیں جو ہے واضح اور صاف ہو جاتی ہیں۔ اب جنت کی زندگی میں تو میں نے عرض کیا نا کہ جب خدا نے خود 2 جنتیں کہا ہے تو پہلے اسی دنیا کی جنت کو لے لیتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی جس کو اس نے کہا کہ تمثیلاً بیان کیا ہے ہم نے، اس کے مطابقت رکھتے ہوئے اس کا بھی کوئی تصور ذہن میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس زندگی کے اندر کیا چیز پہلے بتائی ہے؟ فیہما، ان دونوں جنتوں میں آپ دیکھیے گا یہ دونوں ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، ضمائر بھی دونوں کی آئیں گی، فعل بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ عربی زبان میں یعنی باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع، سنگولر اینڈ پلورل 2 ہی ہوتے ہیں، عربی میں 3 واحد ہوتا ہے اور پھر تثنیہ 2 کے لیے ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے اس سے آگے کے لیے۔
تو یہ جو دو جنتیں بتائی ہیں تو یہ جتنی بھی جہاں ضمیریں آئیں گی، ضمائر پروناؤنز آئیں گے یا وربز آئیں گے تو وہ تثنیہ کے آتے ہیں، کیونکہ دو جنتوں کا ذکر آ رہا ہے، دونوں کے متعلق یہ چیز آئے گی جو قرآن کہتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنا قریبی جہنم آئے گا تو اس کی بھی ذکر ہم قریبی جہنم سے کریں گے، جنت یہاں کی جنت کے متعلق بھی بات ہوگی۔ پانی کا ذکر عام طور پر آئے گا اس میں، اسے بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی سب سے پہلی مخاطب قوم وہ عرب کی قوم تھی جو ریگستان میں زندگی بسر کرتی تھی۔ اب بھی اس کو ربع خالیہ کہتے ہیں، 3-4 ساری بستیاں ہیں وہاں سارے ملک میں، جنہیں آپ شہر کہہ لیجئے۔ وہ شہر بھی اب بن گئے ہیں وہاں سے جب یہ وہ بہنے والا سونا نکلا ہے زمین سے، ورنہ وہ شہر بھی ہمارے کچھ گاؤں یا قصبوں جیسے شہر ہوتے تھے۔ باقی ساری زندگی ریگستان کی، صحرا کی زندگی ہوتی تھی۔ کہیں پانی نکلتا تھا تو وہاں 2-4 درخت، نخلستان جسے وہ کہتے تھے، انہی کو وہ باغ کہتے تھے، جنت کہتے تھے۔ وہاں وہ جا کے ڈیرا لگا لیتے تھے، جب تک پانی رہا وہاں رہے، پانی ختم ہوا خانہ بدوش، گھر کو کندھے پہ رکھا، پھر چلے گئے، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، زندگی یہ تھی ان کی۔ پانی سب سے اہم شے تھی۔ ویسے بھی زندگی کا مدار پانی پر ہے، اور قرآن نے تو جب ابتدا کی ہے زندگی کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہی ہم نے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ تو پانی زندگی کا مدار ہے، اس پہ عام مدار بھی ہے۔ اور جب ایسے مقامات ہوں کہ جہاں پانی دور دور تک نہ کہیں ملتا ہو تو وہاں تو پانی کی قدر و قیمت ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ پانی کی قیمت کیا ہے۔ وہ اندازہ تو وہ لگاتے تھے، وہ ایک بدو ایک دفعہ ایک اتنا سا مٹکینہ سر پہ اٹھائے ہوئے چلا آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے میلوں سے، کتنے 100 میلوں سے، ہارون رشید کے دربار میں لوگوں سے کہا کہ مجھے وہاں تک پہنچنے دیجئے۔ بادشاہ نے بھی کہا کہ ہاں آنے دیجئے، دیکھتے ہیں کہ اتنی دور سے یہ آیا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے۔ تو وہاں گیا تو اس نے مٹکینہ نکال کے اور اس میں دیکھا تو کہا کہ حضور ایک چشمے میں ایسا صاف اور شفاف پانی تھا کہ میرا جی نہیں چاہا کہ میں خود پیوں اور خلیفۃ المسلمین اس سے محروم رہ جائیں، تو میں وہ پانی اس مٹکینی میں بھر کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ پانی یہ چیز تھی ان کی۔ تو کہا یہ ہے کہ ان میں، ان جنتوں کے اندر، فیہما عینان تجریان، ان میں پانی کے چشمے ہوں گے۔ خود چشمہ ہی وہ ہوتا ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، جاری رہتا ہے۔ خصوصیت ساتھ اس کے کہی ہے تجریان، چشمے، بہنے والے چشمے۔ ایک تو یہ کنواں ہوتا ہے، یہ کھودا جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ بعض چشمے بھی ان کے ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ ایک ہی جگہ پانی ان کا وہ رہتا تھا، اسی کو استعمال کرتے تھے۔ خصوصیت سے یہاں کہا گیا ہے کہ چشمے، اور وہ چشمے جاری رہنے والا پانی جن کا ہو، بہنے والا پانی جہاں ہو۔ ایک مقام پہ اسے معاون مسکوب کہا ہے، 56، ہاں 56/31، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ۔ مسکوب وہ پانی کے جسے جگر پاش مشقتوں سے کھود کر زمین نہ نکالنا پڑے، بلکہ وہ خود بخود اوپر چلتا آئے، بہتا چلا جائے۔ یعنی خصوصیت یہاں بھی یہ بتائی ہے مسکوب کہہ کے کہ وہ پانی کہ جو خود بخود بہتا چلا جائے، جاری رہے،
چشمہ جاریہ بھی ہمارے ہاں کہتے